السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے بنا دے گا وہ تمہارے لیے فرقاناً، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا وہ تم سے تمہاری برائیاں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ان تتقوا اللہ، یہ واقعہ سے ہے، بچنا، کسی چیز سے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ اسے پیچھے سے ہم سورہ انفال کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں جنگ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور اس کی نافرمانی سے بچو گے تو وہ تمہیں 4 نعمتیں عطا کرے گا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے، یعنی متذبذب نہیں ہوگے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے موقعوں پر اس بات میں شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں، کرنے والا ہے یا نہیں، کروں یا نہ کروں۔ تو اگر ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ دین کے معاملات میں شک و شبہ کی زندگی سے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر یقینی بات پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کی بجائے وہ حقیقی مسائل پر عمل کرتا ہے۔ تو جب دین کے معاملے میں اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ظاہری معاملات میں بھی یہ قوت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ زندگی کے اپنے ہر کام کو بڑی مضبوطی سے کرتا ہے، اور اس میں شک اور شبے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقی کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے دیتے ہیں کہ وہ حق کو اور باطل کو پہچانتا ہے، چاہے اپنا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا ہو، معاشرے میں کوئی معاملہ ہو، کاروباری معاملات ہوں یا کچھ بھی، اور پھر وہ صحیح بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کر گزرتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو اور برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی یغفر لکم کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا، کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ متقی کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے جو بندے کو مل جاتی ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی آج بھی اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو یہ 4 انعامات انشاءاللہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذ جو ہوتا ہے نا، یہ یا تو زمانے کی بات ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر وقت ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر جگہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ از اور اذا یہاں وقت کے بارے میں ہے کہ اور جب یا اور جس وقت مکر کرتے تھے آپ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ، لیُثْبِتُوکَ تاکہ وہ آپ کو قید کر ڈالیں، یا یقتلوک آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجوک یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا،
اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یا یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہتر ہیں، لیکن ماکرین کی اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اس لیے یہاں یہی پڑھنا چاہیے کہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں لفظی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف تدبیر کرنا، مکر کرنا۔ یہ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے تو وہاں ہم تدبیر اس کا معنی کریں گے، یعنی جو ایک ہوتی اچھی تدبیر اور ایک ہوتی بری تدبیر، تو بری تدبیر کو مکر کہا جاتا ہے، اچھی تدبیر کو مکر نہیں کہتے۔ تو جب ہم یہ لفظ اللہ کے بارے میں بولیں گے تو تدبیر کا معنی دے گا، اور جب ہم کافروں منافقوں کے بارے میں بولیں گے تو اس وقت ہم اس کا ترجمہ بری تدبیر یا مکر ہی کریں گے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں فرق کرنے کی قوت طاقت عطا کر دے گا، تو ساتھ ہی یہ حوالہ دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، اور اس ہجرت نے صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی بھی حالت بدل دی، کہ جہاں مسلمان آزاد ہوئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی بادشاہت عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی، اور دین کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کا موقع دیا۔ یہ اصل میں اس وقت آیت یہ نازل ہوئی اس وقت کے بارے میں ہے جب نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کی اجازت دے دی، اور بہت سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکہ میں اکا دکا مسلمان ہی باقی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن رستے میں ہی تھے کہ ابن دونا نے ان کو واپس بلا لیا اور یہ پھر تشریف لے آئے، اور اب یہ انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکلیں۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہم اس دین کو روک نہیں سکیں گے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو نعوذ باللہ ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں کھڑکی اور دروازہ نہ ہو، اور یعنی یوں ہی سمجھ لیں کہ زندہ قبر۔ تو لیکن شیطان اس میٹنگ میں خود بھی ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں موجود تھا، تو یہ کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح تو لوگ تمہارے بارے میں بری باتیں کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کو مکان توڑ کے لے جائیں گے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر جو بھی ان کو قتل کرے گا، قریش خاندان، چونکہ اگرچہ سارے لوگ یہ مسلمان نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے ددیال والے جو تھے، لیکن یہ ان کے اندر ایک حمیت تھی کہ جب ان کا بندہ ہم قتل کر دیں گے تو یہ بدلے میں قتل کریں گے اور ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے گی۔ پھر ان کے بارے میں یہ مشورہ کیا گیا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اس طرح تو یہ جہاں جا کر ٹھہریں گے وہاں وہ اپنی جماعت کو مضبوط کر لیں گے، یعنی یہ ساری ہی جو صورتیں تھیں یہ ریجیکٹ ہو گئیں۔ تو پھر ایک شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کرو کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی لو اور یک بارگی حملہ کر کے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ نعوذ باللہ شہید کر دو، تو پھر اس کے خاندان کے لوگ کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے، اس طرح سے تم یہ جو معاشرتی جنگ ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے اس بات کی بڑی حمایت کی، اور اسی فیصلے کے مطابق تمام لوگوں نے مل کر نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئے۔ تو یہ ایک ایسی رات تھی جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام پر اپنی جان وار دینے کا کام کیا، کہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام یہ فیصلہ کرنے پر قادر ہو گئے کہ میں اس طرح سے نکلوں اور یہ کام اس طریقے سے کر لوں۔ یہ آپ کے تقوی کی نعمت تھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا تاریخی دن تھا یہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا ہے، سن رکھا ہے یہ، اگر ہم چاہیں لقلنا مثل هذا،
تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کا قرآن، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر، اوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے آ ہمارے پاس دردناک قسم کا عذاب۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو موقعوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا قرآن کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کرنے والوں کے لیے ہم ایک امتیازی حیثیت یا امتیاز کرنے کی قوت پیدا کر دیتے ہیں جو کافروں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا قرآن کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہہ سکتے ہو تو پھر اللہ کے چیلنج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کہا تھا ایک صورت بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لو، اس طرح کا قرآن بنا لاؤ، تو پھر اس وقت کیوں نہیں بنا سکے؟ یعنی کافر کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ کن بات کرے، بلکہ وہ ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ تو اسی طرح کفار مکہ نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کون سا بڑی چیز ہے، ہم بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس معاملے میں بے بس تھے۔ دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ جب یہ لوگ جنگ بدر کے لیے نکلے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے حق اور باطل کو نہیں پہچانا، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے، ابو جہل جو تھا اس نے بیت اللہ کے اندر جا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اس کو بچا لے اور دوسروں پر پتھر برسا دے۔ بعض نے کہا ہے کہ میدان بدر میں اس نے اپنے قافلے لشکر کو جوش دلانے کے لیے یہ کلمات کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بد دعا کو سن لیا اور اسے قبول کر لیا، اور پھر بدر کے مقام پر اس کو پورا کر دیا، یعنی فوری طور پر یہ بد دعا پوری ہو گئی اپنے ہی اوپر جو کی ہوئی تھی۔ تو یعنی کافر کی جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، اتنی عقل خراب ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی خلاف بد دعا کر لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے، اچھی چیز چھوڑ کے بری چیز مانگ لیتا ہے۔ ایک واقعہ بعض روایات کے ساتھ آتا ہے، اگرچہ سندن وہ اتنا معتبر نہیں ہے، بہرحال کہ کسی شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی نا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا، کیونکہ وہ قوم سبا کا تھا۔ قوم سبا کا واقعہ آگے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کی ایک عورت ملکہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم کس قدر بیوقوف تھی کہ انہوں نے ایک عورت کو حکمران بنا رکھا تھا۔ تو اس شخص نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم بیوقوف تھی، جنہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو طلب کر لیا، اپنے لیے بد دعا کر لی اور خود ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ تو بات یہاں ایسے ہی تھی کہ جب انسان تقویٰ چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے لیے بھی بد دعا کر ڈالتا ہے، یعنی اپنی برائی اور اچھائی کو پہچاننے کی بھی اس میں صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو متقی ایسا کام نہیں کرتا۔ متقی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نصیحت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو یا اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دو، اور تقویٰ والا شخص ایسا کام نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دے، لِيُعَذِّبَهُمْ تاکہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو اس وقت ان پر عذاب کیسے اتر سکتا تھا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں اللہ تعالیٰ اتارتے کسی قوم پر بھی، ہر قوم میں سے نبی کے جانے کے بعد ہی عذاب اترا ہے۔ تو یہاں بھی یہ لوگ اگرچہ قرآن مجید کے بارے میں اساطیر کے لفظ بھی بول جاتے تھے، یعنی قصے کہانیاں، یہ اساطیر جو ہے نا یہ اسطورۃ ان کی جمع ہے،
تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصہ اور کہانی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بے ترتیب کہانیوں والی کتاب ہے، کہ اس میں ترتیب ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید بار بار اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اس میں قصے کہانیاں بیان نہیں کیے گئے، بلکہ واقعات کے وہ پہلو ذکر کیے گئے ہیں جو نصیحت کے لیے موزوں ہیں۔ تو یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی واقعہ کے جس بھی پہلو کو بطور نصیحت بیان کرنا چاہا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ پورا واقعہ ایک ناول کی طرز میں تو اس قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ یعنی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہم یستغفرون، کہ بعض نے کہا ہے کہ مکہ میں جو چھپے ہوئے مسلمان تھے اور اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اس سے وہ مراد ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ بھی دوران طواف اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان پر ابھی عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام میں آنے سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہیں وہ اس کے حقیقی وارث۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں ہیں بیت اللہ کے حقیقی وارث مگر متقین لوگ، پرہیزگار لوگ، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی یہ ان کے بارے میں اللہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں کرے گا، یعنی یہ عذاب کے حقدار ہیں، عذاب تو ان کو ہونا ہی ہونا ہے، جس کی دو وجہ ظاہراً ہیں، بلکہ تین، کہ پہلی یہ ہے کہ وہ بیت اللہ میں مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ اس کو اپنے وارث ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیت اللہ کے وارث نہیں ہیں، مسجدوں کے وارث تو متقین لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہیں ان کی نمازیں بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی یہ لوگ عبادت تو کرتے نہیں ہیں، یہ سیٹیاں اور تالیاں ہی بجاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں ہو سکتا، اور ان لوگوں کی موجودگی میں جو استغفار کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحفظ مل جاتا ہے۔ عبادت اتنی بہترین چیز ہے کہ دوسرے بھی اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب کے حقدار ہیں، ان کو عذاب کیوں نہیں کیا جائے گا، عذاب تو ان کو ہوگا، لازمی ہوگا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسجدوں کے ناظم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذاتی دشمنی اور ذاتی اختلافات کی وجہ سے بعض لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، حالانکہ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہاں سے کسی کو بھی نہیں روکنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے وارث تو متقین لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے ناظم جو حلال حرام کمائی میں سے مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن خود نماز بھی نہیں پڑھتے، تو وہ اس کے حقیقی وارث نہیں ہوتے، بلکہ مسجد کے وارث تو وہ لوگ ہیں وہ جو وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد پر ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں۔ خرچ کرنے سے مسجد کے وارث نہیں بنا جاتا، بلکہ تقویٰ کے ساتھ مسجد کا وارث یعنی حقدار بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جاہل ہیں، جو علم ہی نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور نہیں ہیں ان کی نمازیں بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی یہ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہ مشرکین مکہ جب جاتے تو طواف کے دوران یہ اپنے دوستی یاری اور اس طرح کے کاموں کو چلانے کے لیے دوسروں پر آوازیں کستے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، تو یہ کس طرح ان کے اندر یعنی تقویٰ ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوالی عبادت ہے، تو دیکھیں کہ قوالی کس طرح عبادت ہو سکتی ہے، کہ وہاں تو سارے مل کے تالی بجاتے ہیں
اور سیٹی کی جگہ پر انہوں نے موسیقی کے آلات رکھے ہوتے ہیں، پھر اس میں ڈھولک کی آواز ہوتی ہے، پھر اس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو بندے کو جہنم کے قریب پہنچا دینے والی ہیں۔ تو وہ عبادت کس طرح سے ہوئی کہ بعض لوگ ثواب کی نیت سے صبح صبح قوالی لگاتے ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں، ایسی جگہوں پر، ہوٹلوں پر اکثر دیکھا ہے کہ قوالی لگی ہوتی ہے۔ پھر صوفی حضرات جس طرح کی بدعات ان کے اندر ہیں، تو ان کی گائی ہوئی قوالیاں یہ کس طرح سے اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ گانے سے بڑا گناہ قوالی ہے، کہ گانے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، لیکن قوالی کے اندر نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کہ شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ روک دیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ فَسَيُنفِقُونَهَا، فا کا معنی بس اور سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، یعنی بہت جلدی، بس بہت جلدی وہ خرچ کریں گے اپنے مال۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا، حسرت کا سبب ہوگا۔ پھر وہ یغلبون، مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یہ یغلبون سے یہ اسم مجہول ہے کہ ان کے اوپر غلبہ ڈال دیا جائے گا، یعنی مسلمان ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ چونکہ جنگ بدر یہ مسلمان نکلے ہی تجارتی قافلے کے لیے تھے، اور وہ ایک ایسا قافلہ تھا کہ جس کے مال کا فیصد مقرر کیا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے کے لیے، کہ ہر مالدار اپنے مال میں سے اتنے فیصد مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے۔ فَسَيُنفِقُونَهَا، یہ قرآن مجید کی ایک پیش گوئی تھی کہ یہ بہت جلدی اپنا مال مسلمانوں کے خلاف خرچ کر دیں گے، یعنی جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوگی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اگلے ہی سال مسلمانوں کے اوپر احد کی جنگ مسلط کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ خرچ بھی کریں گے، پھر ان کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث خوشی نہیں ہوگا بلکہ باعث افسوس ہوگا، یعنی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگلی جنگ میں بھی یہ لوگ ہار جائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احد میں کفار کو فتح ہوئی، اور اسی طرح ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حالت کفر میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جنگ احد دراصل بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی تھی، جس میں نہ مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور نہ کافروں کو ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ حسرت ان کے دلوں میں ہوگی، واقعی ہی یہ لوگ پچھتاتے رہے کہ ہم نے احد میں ایک حملہ اور کر دیتے تو مسلمانوں کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور یہ بھاگ گئے اور مغلوب ہو گئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، واضح کر دے ناپاک کو پاکیزہ سے، یعنی دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور خبیث کو، ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر ڈال دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پس ڈھیر لگا دے وہ اس سب کا۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پس اس کو ڈال دے وہ جہنم میں ان سب کو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ پاک اور ناپاک، حق اور ناحق، کفر اور اسلام اور منافقت، یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو پھر ان جنگوں میں ایسا ہی ہو گیا، اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ جہنم میں پھینک دے، جس طرح بدر میں سارے کافر ایک کنویں کے اندر ان کی لاشیں اوپر نیچے ساری پھینک دی گئیں۔
تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کر کے اکٹھے ہی جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ دونوں معنی ہی اس کے ٹھیک ہیں کہ دنیا میں ان سب کا ڈھیر لگا دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آخرت میں ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اکٹھا کر دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق سے ہمیں جو بات اللہ تعالیٰ نے سکھائی وہ مین یہ ہے کہ تقوی کی طاقت جب انسان میں آ جاتی ہے تو صرف اس کی آخرت نہیں سنورتی بلکہ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، کہ ایک مسلمان شخص جو ہوتا ہے جس میں تقوی بھی ہو، متقی ہو، اور وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر جیسے جیسے پہنچتا جائے گا اس کی دنیا بھی سنورتی جائے گی، اس کے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ جس میں اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہوگی اور فلاح ہوگی، کامیابی ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔